آپ ٹنڈو آدم سے، تو آپ کو تو ایسے یہ والا سوال کہ کیا کیا مسائل دیکھے ہیں، آپ پوچھیں کہ کیا کیا نہیں دیکھا، یہ سوال بنتا ہے کہ آپ یقین نہیں کریں جو میں گھوم گئی ہوں، جو گھومی ہوں اس سے میں گھوم گئی ہوں کہ یہاں پر لوگوں کا کوئی ایک مسئلہ اخلاقی طور پہ یہاں پر لوگوں کو انہوں نے کچھ بھی نہیں دیا، کہ جو یہاں پر آ کے میں اکثر ہی میں بار بار میں بولتی ہوں کہ جو یہاں پر جوا کچی شراب کا اور آکڑا سنا گھر گھر پھیلا ہوا ہے، جو منشیات وغیرہ وہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ وہ منشیات آئی کہاں سے اور کیسے آئی، اور دوسرا بنیادی ضرورتیں ہی نہیں ہے، بنیادی سہولیات ہی نہیں ہے، پورا شہر کیا میں نے تو پورا ضلع دیکھے، اور مجھے لگ رہا ہے مجھے معاف کر کو گٹر ہے کہ انہوں نے کوئی نکالی اور نکاسی کا راستہ نہیں، اور جس شہر کا سیوریج تباہ ہو آپ مجھے بتائیں وہاں پر آپ ہزاروں روڈ بنا دیں اور روڈیں ٹک ہی نہیں سکتے۔ تعلیم کا سب سے بڑا مسئلہ انہوں نے تعلیم کو وہ حل کر دیا کہ 460 اسکول بند کر دیے، ان کے پاس فنڈ نہیں ہے، ان کے پاس صحت کا مسئلہ، صحت کے بارے میں اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، اور ہم سوری سے 2 ہاسپٹل NICPT اور گمبٹ کا یہ شور مچاتے ہیں، کیا صرف ہارٹ پیشنٹ اور جگر کے پیشنٹ اس شہر میں یا اس صوبے میں، تو یہ سنے مسائل ہی مسائل بات کی بات ہے۔ اچھا میڈم، اب تک آپ نے جو ورک کیا ہے NA 210 پہ آپ کا حلقہ بہت بڑا ہے، تو آپ کتنی مطمئن ہیں؟ آپ نے تو دیکھا ابھی تک 2 دن رہ گئے باقی الیکشن میں، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ انشاءاللہ کامیابی آپ کو لوگ ووٹ دیں گے؟ دیکھیں اگر میں لوگوں کا جو رسپانس ہے اور شہروں کا اور جو بھی ہے رسپانس دیکھیں اس سے تو مجھے الحمدللہ جیت یقینی ہے، لیکن افسوس اپنی ان سرکاری مشینری پر ہے، افسوس مجھے الیکشن کمشنر استدعا کر چکی ہوں کہ خدا کے واسطے ان کو اور اپنی اعلیٰ عدلیہ کو کہ صرف کہہ دینے سے نہیں ہوتا کہ آپ صاف اور شفاف الیکشن کروائیں گے، جو دوسرے صوبوں میں ہو رہا ہے وہ تو آپ سب دیکھ رہے ہیں، تو یہاں پر آپ نے پیپلز پارٹی کو تو لونگ پلینگ فیلڈ دی ہوئی ہے کہ جو پوری سرکاری مشینری ان کے ہاری پتھاری بن کے کام کر رہی ہیں، جو سرکاری افسران جو ان کے TMO ہیں، ان کے DRO RO ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کریں، وہ لوگوں کی رائے کو مٹا دیں، 8 فروری کا دن لے آئیں اور ان کو سنگھاسن پہ بٹھا دیں، یہ میرا پیغام پہنچا دیجیے گا، میں تو بول بول کے تھک چکی ہوں، الیکشن کمشنر اور ہماری اعلیٰ عدلیہ خدا کے واسطے اس سے بہتر تو الیکشن نہ کرواتے، میں تو پچھلے 6 ماہ سے بول رہی ہوں کہ قرآن دازی کروا لیں، آپ قرآن دازی کروا لیں، جیسے ہم بچپن میں کھیلتے تھے بادشاہ کا وزیر کون، پھر ایک چور اور ایک سپاہی، تو ایسے کھیل لیتے، صدر ایک وزیر اعظم ایک، کس کو جہیز میں کون سا صوبہ دینا ہے، یہ والا کھیل کھیل لیتے، پیسے نہ ضائع، لوگوں کے دلوں میں امید کی شمع روشن ہوئی ہے کہ وہ جس طریقے سے یہاں بیٹھے، نہ صحت کی سہولت، نہ تعلیم کی سہولت، نہ پانی کی سہولت، اور آپ نے جو آئل اینڈ گیس کمپنیز کو یہاں پر کھلا آپ نے ان کو وہ فری ہینڈ دے دیا کہ آؤ یہاں سے یہ گیس، اور جاتی کہاں ہے یہ کہیں سے آپ نے سنا ہے کہ جس صوبے کی جس ضلع کی چیز ہے اس ضلع والوں کے پاس نہیں ہے، اور ہم اتنے دیالو کیا اچھا ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے، اس گانے کو اتنا بھی امپلیمنٹ اپنے پہ نہ کریں کہ اپنی گیس اٹھا کے ادھر ادھر بھیجتے رہیں، پہلے یہاں کے لوگوں کی ضرورت پوری ہو، یہاں کے لوگوں کی ضرورت پوری ہو، اور جو یہ سب نکالنے میں اربوں خربوں کا منافع کما کے جو شہر کے لوگوں میں زہریلا پانی، زہریلی ہوا، اور یہ جو کیا کہتے ہیں اس کو کینسر اور ہیپاٹائٹس جیسی موذی بیماریاں پھیلا رہے ہیں، پہلے وہ ان کا تدارک کریں، پہلے یہاں پر ہاسپٹل اور تعلیم اور صاف پانی کی سہولتیں، پھر یہاں سے کوئی گیس ویس نکالیں، کوئی پرسانے حال ہی نہیں ہے، کوئی پرسانے، آپ لوگوں نے خود اپنے ساتھ ظلم کیا، شہر کے لوگوں نے خود ظلم کیا، 15 سال کی خاموشی کو خدا خدا کریں، اور معاف کر دیجیے گا میں پاکستانی ڈھونڈ رہی ہوں بہت عرصے سے، پچھلے 25 دن سے، کہ جو کوئی اپنے آپ کو پاکستانی کہہ سکے، معاف کر دیجیے گا بات تو کڑوی ہے، برادریوں میں بٹے ہوئے، جہاں جاتی ہوں یہ 4 برادریاں ان کا شکریہ ادا کر دیں، یہ 6 برادری ہیں ان کا شکریہ ادا کر دیں، کوئی پاکستانی بھی ہے، جب تک پاکستانی نہیں بنیں گے تب تک یہ اسی طرح برادریوں کے نام پر ان کو زد و کوب کرتے رہیں گے، کوئی برادری کا بڑا آ گیا کسی نے ناراض ہو گیا، کسی نے شادی نہیں کھائی، کوئی کسی کی فوتگی پہ نہیں آیا، یہ سوچ ہے یہاں پر ووٹ دینے کی اور اگلے 5 سال اپنے بچوں کا مستقبل کسی کے بھی ہاتھ دینے کی،
कोई एक चीज़ खरीदते हैं आप, उसको 10 दफ़ा ठोक बजा कर देखते हैं, घर आके आपका जूता कपड़ा ख़राब निकल आए तो अगले दिन दुकान पे पहुंच जाते हैं, वापस करो 1000-1500 की चीज़ के लिए। आजमाए हुओं को आजमाना, ज़रा सी धुंध हुई और 4 दिन से मेरे गांव में लाइट नहीं है, वो तो मैं इलेक्शन के खर्चे में 3 लाख का डीजल भी लिखूंगी। और ईवो चल नहीं रहा, नेट चल नहीं रहा। मेरी बच्ची आई थी, उसकी ऑनलाइन क्लासेस हैं, अब उसको वापस कराची भेज रही हूँ ताकि तुम अपना पेपर दो। और कैसी बातें कर रहे हैं कि ये यहाँ पर चल जाएगा। यहाँ पर बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हुए खा जाएंगे, जैसे शार्क तारे खा जाती है ना, समंदर में शार्क घूमती है। और वैसे भी हमारे क्या नाम है, वज़ीर इत्तलात साहब ने इंडिया दिया था कि आने वाले दिनों में जो नेटवर्क है वो स्लो हो सकता है। तो जब नेटवर्क स्लो हो सकता है तो सब कुछ स्लो हो सकता है। क्या कि ये जो यहाँ पर वो बैठ के 200 और हजारों बैठे हुए RO वो कैसे पहुँचाते हैं वहाँ तक। अच्छा मैडम, कल एक बात तो सामने आई है, सरकारी मुलाजमीन के जो हुए थे वोट, उनके जो टंडादम से फार्म ज्यादा जमा लिए वसूली हुआ है, लेकिन जमा यानी कि 50% भी नहीं है उसका। जी देखिए, ये इसके ऊपर मैंने पोस्ट ऑफिस वालों को कहा है कि आप मुझे बताएं, दिखाएं, इसलिए कि पहले तो इन्होंने कहा कि आप ये दो और धमकाया है कि अगली हुकूमत भी हमारी होगी और तुम लोगों के जो पोस्टल बैलेट है इसकी हम तस्वीर खींच के रखेंगे और तुम लोगों को बताएंगे। ये मेरे से खुद ये स्कूल और 6 स्कूल वाले थे और 10-15 लोगों ने मुझे खुद फ़ोन करके बताया है कि उन्होंने कहा है कि इसकी तस्वीर ले लेंगे और उसके बाद उनको बताएंगे। तो भाई ज़रूरत क्या है, फिर इलेक्शन की ज़रूरत क्या है।